السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، لیکچرر تاریخ، گراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے سیمسٹر 6 تلنگانہ ہسٹری کا ٹاپک تلنگانہ میں سیاسی، ثقافتی اور سیاسی بیداری، اس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تلنگانہ میں سیاسی، سماجی، ثقافتی بیداری۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے نے ہندوستان میں ایک نئے جذبے کا مشاہدہ کیا۔ وہ ایک تبدیلی کا دور تھا۔ مغربی تہذیب کے اثر نے ہندوستان کے نظریات اور اداروں کو ایک سخت جھٹکا دیا۔ انگریزی تعلیم اور مغربی فکر کے پھیلاؤ نے عوام کی فکر اور خواہشات کو ابھارا۔ متوسط طبقے کے جو لوگ مغربی تعلیم سے متاثر تھے، انہوں نے عوام میں ایک سماجی، تہذیبی بیداری کا آغاز کیا۔ تلنگانہ میں حالات کسی بھی طرح سے باقی ہندوستان سے بہتر نہیں تھے۔ عوام ہر چیز پر تنقید کرنے لگی۔ کسی طرح موجودہ کام، روایتوں، رسومات کو چیلنج کرنے کے لیے بااختیار ہو گئے تھے۔ تقریباً تمام تحریکوں کے لیے، سماجی تحریکات کے لیے، سماجی سیاسی اصلاحات کے لیے آغاز کنندہ بن چکے تھے۔ سماجی پس منظر میں کئی تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں۔ سیاسی طور پر کسی بھی علاقے کے عوام ایک بہتر حکمرانی کی خواہش رکھتے تھے۔ جب ان کی توقعات پر پورا حکومت نہیں اترتی تو وہ ایسی حکومتوں کو بے دخل کر دیتے تھے۔ یہ عمل بیداری کہلاتا ہے۔ بیداری سیاسی، سماجی، تہذیبی میدان سے شروع ہوتی ہے اور سیاسی تبدیلی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ علاقہ تلنگانہ میں اس قسم کے واقعات رونما ہوتے چلے گئے۔ آندھرا جن سنگم کی تشکیل اور آندھرا مہا سبھا کی تشکیل تلنگانہ کی شناخت اور فلاح و بہبود کے لیے ایک منظم جدوجہد کے آغاز کو ظاہر کرتے ہیں۔ سماجی، تہذیبی اور سیاسی بیداری کا تجزیہ ادبی لائبریری تحریکات، آریہ سماج، آدی ہندو دلت تحریکوں، بھاگیہ ریڈی ورما کے علاوہ آندھرا میں خواتین کی تحریکات کا آغاز، حیدرآباد ریاست کانگریس کی شروعات، سوامی رامانند تیرتھ اور وندے ماترم تحریک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی میں تلنگانہ کے حالات اور یہ کس طرح تلنگانہ میں دلت تحریک کے آغاز کا سبب بنے، اس کی جانچ کی کوشش کی گئی۔ اور تلنگانہ کی اگر ہم حیت کے بارے میں دیکھیں گے، تلنگانہ کا علاقہ ریاست حیدرآباد، مراٹھواڑہ اور کرناٹک پر مشتمل تھا۔ نظام کی ریاست میں تیلگو، مراٹھی، کنڑ، ہندوستانی اور اردو زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اس علاقے میں تیلگو بولنے والی آبادی 10 ملین تھی۔ ساری ریاست میں خواندگی صرف 4.8% تھی، جس میں 3.3 غیر اردو داں اور وہ موجودہ آبادی کا 89% تھے۔ وسطانیہ اور تحتانیہ مدارس میں ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ غیر اردو آبادی بھی تعلیمی پسماندگی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ دوسری جانب خانگی تعلیمی اداروں کی تعداد بہت کم تھی۔ حکومت خانگی مدارسوں کی ہمت افزائی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ریاست میں فزیکل ایجوکیشن کو خاطر خواہ طور پر اہمیت نہیں دی گئی۔ شاید ایسا ریاست نظام موجودہ سیاسی ڈھانچے کی وجہ سے ہوا تھا۔
ریاست کے تمام تینوں علاقوں سے تلنگانہ تہذیبی اور معاشی طور پر بہتر تھا۔ آبادی کے دولت مند طبقہ زمیندار، دیشمکھ، دیش پانڈے اور مقامی سردار پٹیل، پٹواری وغیرہ شامل تھے۔ وہ بڑی زمینات کے مالک تھے۔ آبادی کی اکثریت کسانوں اور کھیت مزدوروں پر مشتمل تھی۔ اگرچہ کہ غریب تھے لیکن وہ ایماندار بھی تھے۔ تعلیم اور اخبارات کے پھیلاؤ کے ساتھ ان میں زبردست سیاسی شعور بیدار ہوا۔ آئیے ہم ادبی تحریک اور لائبریری تحریک کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ نظام کی فنون لطیفہ اور ادب سے محبت نے حیدرآباد کی عوام کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ نظام خود ایک پائے کے ادیب اور شاعر تھے۔ انہوں نے ریاست میں ادبی سرگرمیوں کی ہمت افزائی کی اور سرپرستی بھی کی۔ نظام حکمران خود بھی عظیم شاعر تھے۔ ان میں قابل ذکر نظام الملک آصف جاہ اول، ناصر جنگ، میر محبوب علی خان اور میر عثمان علی خان جو آخری بادشاہ تھے۔ وہ اپنے شعری مجموعوں میں مرزا خان داغ، حافظ جلیل حسن جلیل اور منشی میر احمد مینائی قابل ذکر ہیں۔ منشی میر احمد رامپور سے حیدرآباد منتقل ہوئے تھے۔ ان کی تصانیف نے حیدرآباد کے نوجوان نسل کے نقطہ نظر کو وسیع کیا۔ اسی دوران جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو بعد میں ایک عظیم تعلیمی مرکز بنا، جس کا بذریعہ تعلیم اردو تھا۔ جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمے نے دیگر زبانوں کے علم کو اردو زبان میں ترجمہ کیا اور اردو زبان کے فروغ کے لیے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں لایا۔ اس کے علاوہ صحافت نے عوام میں سماجی سیاسی بیداری کے پیدا ہونے میں زبردست مدد کی۔ کئی رسائل اور اخبارات اردو، فارسی، تیلگو، مراٹھی اور انگریزی زبانوں میں شائع کیے گئے۔ مشہور انگریزی رسائل اور روزناموں میں حیدرآباد ٹیلی گراف، دکن اسٹینڈرڈ، دکن ٹائمز، حیدرآباد ریکارڈ، دکن بجٹ، دکن میل اور حیدرآباد کرانیکل قابل ذکر۔ تلنگانہ میں تیلگو صحافت کی نمائندگی اڈی راجور برادرز یعنی سیتا راما چندر راؤ اور رگھو رانگا راؤ نے کی۔ دو تیلگو پتریکا کے وہ بانی تھے۔ نلگونڈا سے نیلگری پتریکا، آندھرا اور بھودیم اور نظام وجے شامل ہیں۔ دی گلبرگہ سماچار، نظام ویبھو، سری بھاگیشی وجیا اور چمپاوتی مراٹھی زبان میں شائع ہوتے تھے۔ اردو اخبارات میں ہزار داستان اور سفیر دکن شامل تھے۔ انگریزی اخبار دکن کرانیکل کی ادارات بکاپٹنم رامانو جاچا ریلو کرتے ہوئے تیلگو پتریکا ضلع ورنگل کے تعلق محبوب آباد کے دیہات اینوگرتی سے شائع ہوتا تھا۔ اردو کے دیگر اخبارات میں ریت، پیام اور امروز میزان شامل تھے۔ ان میں سے کئی اخبارات نے قومی تحریک اور سماجی اصلاحات کے لیے زبردست کام کیا۔ تلنگانہ کے دانشوروں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو تلنگانہ سے کئی دانشوروں نے اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے سیاسی بیداری کا آغاز کیا اور سماجی بیداری کا بھی انہوں نے زبردست کام کیا۔ تلنگانہ کا تیلگو ادب اس کے لیے بڑا حصہ رہا۔ تیلگو زبان کے چند نامور قلمکار ماڈاپانی ہنمنت راؤ، پرگلا راما-کرشنا راؤ، سور اورم پرتاپ ریڈی اور روی نارائن ریڈی شامل تھے۔ تیلگو کی پہلی قابل ذکر تصنیف سورا اوم پرتاپ ریڈی آندھرا ولا سانگھیا چرترا تھی۔ اس نے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جیتا۔
وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے۔ ان کی شاہکار نظمیں چمپکی، راما و شادم اور رامائنا ویشے مشلو تاریخی تحقیق کی پیداوار ہے۔ وہ ایک عظیم صحافی اور مشہور عوامی قائد تھے۔ گولکنڈہ پتریکا کے بانی اور مدیر بھی تھے۔ انہوں نے آندھرا سبھا کی سرگرمیوں میں زبردست حصہ لیا۔ برگلا راما کرشنا راؤ ایک عظیم سیاسی اور سماجی کارکن تھے۔ انہوں نے تیلگو میں 2 اہم کتابیں پنڈتا راجا پنچا مریتم اور کرشنا سٹکم نامی کتابیں لکھی۔ بنا ممالائی وردھاچاری ایک عظیم ادبی شخصیت تھے۔ وہ ابھینیو پوتنا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ پوتنا چرترا کے منصف بھی تھے اور ایک عظیم اسکالر ماڈی پانی ہنمنت راؤ تھے۔ ان کی کتابیں تلنگانہ آندھرا ودھیاجم تلنگانہ میں آندھرا تحریک کو بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح روی نارائن ریڈی کی ویرا تلنگانہ 1946 اور 1951 کے دوران تلنگانہ مسلح جدوجہد کی اندرونی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے کس طرح سے کسانوں نے نظام کے خلاف لڑا اور رضاکاروں کے خلاف لڑا، اس میں تمام کہانی بیان کی گئی۔ کسان، کاشتکار اور کمیونسٹ پارٹی، اس کے علاوہ کانگریس پارٹی، ان سب نے مل کر، یعنی کمیونسٹ پارٹی، کمیونسٹوں نے اور کانگریس پارٹی نے برابر کسانوں کا جو ہے ساتھ دیا۔ باضابطہ کمیونسٹوں سے ان کو گولہ بارود ملتا، رقومات ملتے اور باضابطہ ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی۔ اس وقت جو جاگیردار تھے، جو لینڈ لارڈز تھے، جو دیشمکھ تھے، وہ پوری طرح سے کسانوں پر حاوی تھے۔ تو یہ ایک نیچرل جو ہے ری ایکشن تھا، کیونکہ ان کی زندگی بہت ہی جو ہے خط غربت سے بھی نیچے تھی اور دیشمکھ ان پر جو ہے ظلم و ستم ڈھاتے تھے، جاگیردار ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ تو ان کا مزاحمت کرنا، اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑنا ان کے لیے جو ہے ایک نیچرل بات تھی۔ بہرحال اس میں انہوں نے جو ہے اس کی اچھی تصویر پیش کی تھی اور جو بہت زیادہ جو ہے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ پی وی نرسمہ راؤ، جن کو تیلگو، ہندی اور مراٹھی زبانوں پر عبور حاصل تھا، انہوں نے بھی وشوناتھ نارائن کی تصنیف ویٹی پڑا گالو کا ہندی میں ترجمہ کیا۔ ہندی میں اس کا نام سہسرافن جو ہے دیا گیا۔ اس دور کے 2 اہم شاعر کالوجی نارائن راؤ اور دیولاپلی رامانوجا راؤ تھے۔ الندالی سرسوتی خواتین قلمکاروں میں سے ایک تھی جن کا نام مقام بلند اور اپنی مختصر کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ ایک اہم تنظیم آندھرا سرسوتی پریشد تھی۔ یہ 1943 میں حیدرآباد میں قائم کی گئی۔ پریشد کے پہلے صدر کالونندھی شنکر نارائن راؤ تھے۔ پرگلا رنگرتناؤ اور بھاسکر باٹلا کرشنا راؤ معتمدین تھے۔ مشہور اسکالرز جیسے سورام پرتاپ ریڈی، ماڈا پانی ہنمنت راؤ، کوڈانی نارائن راؤ، پلی جلا ہنمنت راؤ، دیوپلی رامانوجا راؤ، ادھی راجو ویدرا بھدرا راؤ نے بھی پریشد کی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ تیلگو زبان اور تیلگو ادب کی ارتقاء کی ہمت افزائی کے لیے حیدرآباد میں آندھرا سرسوتی پریشد قائم کیا گیا۔ دیوپلا راما نے پریشد کی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ تیلگو زبان اور ادب کے ورثے کے تحفظ کے لیے کتبات اور کتابوں کی ایک بڑی تعداد حاصل کی گئی اور سرسوتی پریشد میں اسے ایک لائبریری قائم کرتے ہوئے وہاں پر رکھا گیا۔ ادبی دانشوروں میں دسرتھی کرشنا ماچاریہ نے ایک اہم مقام حاصل کیا۔ ان کی ناولوں میں اگنی دھر اور رودرا وینا شامل ہیں۔ وہ ایک نظم کی سطر ناتلنگانان کوٹی رتنالا وینا کے لیے جو ہے مشہور ہوئے۔ یہ تلنگانہ علاقے میں ایک مشہور نعرہ بن گیا اور تلنگانہ کی اس وقت پہچان بن گیا۔ ان کے بھائی داسرتھی رنگاچاریلو بھی عظیم ناول نگار اور تلنگانہ کی ایک
एक अदबी हस्ती थे। उनके नावल चिल्लर अदियोलू चाना पदम तेलंगाना में तर्ज जिंदगी की अक्कासी करते हैं। तेलंगाना की एक और एक अदबी हस्ती वटी कोटलर स्वामी थे। उन्होंने मशहूर नावेलें जैसे परलाजा मुंशी, गंगू और रामपा भा साल जो है लिखी। ये नावलें निज़ाम अहद के दौरान तेलंगाना के समाजी, माशी और सियासी हालात की अक्कासी करते हैं। हैदराबाद में पहली तेलुगु लाइब्रेरी श्री कृष्णा देवराय आंध्रा भीजा निलायम के नाम से 1901 में कायम की गई। ये कोमर राजू लक्ष्मण राव और हैदराबाद के एक अजीम मनसबदार चेटू रंगा राव की काविशों का नतीजा था। चंद बरस बाद यानी 1908 ईस्वी में एक अदबी अंजुमन विज्ञाना चंद्रिका ग्रंथा मंडी के नाम से तारीखी, अदबी और साइंटिफिक इशाअत के फरोग में के मकसद से कायम किया गया। निज़ाम हुकूमत के दबाव की वजह से विज्ञाना मंडली की सरगर्मियों को मद्रास मुंतकिल करना पड़ा और मद्रास में उसने खूब तशहीर की और बेदारी का काम किया। हुकूमत हिंदुस्तान में वंदे मातरम तहरीक के दौरान मंडली की सरगर्मियों के बारे में मशकूक हो चुकी थी, क्योंकि मुसलमानों के पास वंदे मातरम कहना शिर्क था और बाज़ाब्ता इसके लिए फतवे जारी हुए थे, जबकि हिंदू कौम में वंदे मातरम को एक हुब्बुल वतनी का जो है जज्बा बताया गया था और वो एक जो है उनके लिए एक नारा बन गया था और हुब्बुल वतनी का एक जो है अलामत बन गई थी। उसी वजह से हैदराबाद में क्योंकि इसकी ज़्यादा तशहीर कर रहे थे तो उस पर जो है बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से इनके अपने तमाम मराकिज़ को मद्रास मुंतकिल करना पड़ा और मद्रास से वो बराबर इसकी तशहीर करते, बाज़ाब्ता रिसाइल, किताबें, शायरी के ज़रिए जो है बराबर इस तहरीक को उन्होंने बचाए रखा। इसके अलावा उन्होंने कहा जाता है कि कोमरराजू लक्ष्मण राव की काविशों की वजह से जो है बाज़ाब्ता हुआ था। इसी दौर में 2 तेलुगु कुतुब खाने श्री राजा नरेंद्र, आंध्र भाषा निलायम और आंध्रा समूर्धति लाइब्रेरी के नाम से 1904 और 1905 में बिल तरतीब हनमकोंडा और सिकंदराबाद में कायम की गई। विज्ञाना चंद्रिका परिषद ने तेलुगु में इम्तिहानात भी मुनक्किद किए, क्योंकि उस वक्त जो है बज़र तालीम उर्दू था, तमाम स्कूलों में उर्दू तालीम का निज़ाम ही था। तो तेलुगु को ये लोग जो है ख़ासतौर पर उस वक्त के जो अजीम जो है शायर हैं, अदीब हैं, लेखक हैं, वो समझते थे कि जब तक तेलुगु को राइज नहीं किया जाएगा तब तक जो है ना सियासी बेदारी होगी, ना समाजी बेदारी होगी, ना मजहबी बेदारी होगी। इसी वजह से उन्होंने तेलुगु ज़बान को बहुत ज़्यादा फौकियत दी और अहमियत दी और इसी को एक बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अनथक कोशिश की। विज्ञाना चंद्रिका यानी परिषद ने तेलुगु में इम्तिहानात भी मुनक्किद किए। ये महज कोमरराजू लक्ष्मण राव की कोशिशों का जो है नतीजा थी। एक अहम शख्सियत ये थे जो लाइब्रेरी तहरीक में सरगर्मी में हिस्सा लिए थे, वो थे विटीकोटा अलूरू सीमा रामास्वामी। उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया, किताबें जमा की। इन किताबों को बजात खुद हैदराबाद लाए और चिक्कड़पल्ली हैदराबाद में वाक़ सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में उन्होंने तमाम किताबें रख दिया। उन्होंने अंगरंधा शाला भी कायम किया और तेलंगाना में लाइब्रेरी तहरीक को बहुत ज़्यादा जो है मशहूर किया। हैदराबाद में महाराष्ट्र के कायदीन ने तालीमी विकास के लिए काम किया। पंडित केशवराव कोटकर, वामन चंद्र राव नायक और गणपत राव हरिदेकर ने 1906 में विवेक वर्धनी पाठशाला कायम किया। बहुत जल्द ये एक नामवर तालीमी सोसाइटी विवेक वर्धनी एजुकेशन सोसाइटी के तौर पर तरक्की कर गई और तेलंगाना में लाइब्रेरी तहरीक ने अपनी सरगर्मियों को केंद्र संगम के साथ मरबूत कर दिया। जन संगम ने एक तारीखी तहकीकी सोसाइटी लक्ष्मराया परिशोधना मंडली के नाम से एक तंजीम कायम की।
1930 में वरंगल में मोरिखीन और दानिशरों की एक कॉन्फ्रेंस काकतियों की तारीख पर बहस करने के लिए मुनक्किद की गई। एक रिसाला काकतिया संचिका के नाम से निकाला गया। ये आंध्राओं की तारीख और तहजीब पर कई तहकीकी मज़ामीन पर मुश्तमिल था। तो इस तरह हैदराबाद रियासत में अदबी तहरीक के ज़रिए, लाइब्रेरी तहरीक के ज़रिए अवाम को तालीम से जोड़ा गया, अवाम को लाइब्रेरियों से जोड़ा गया, बाज़ाब्ता तेलुगु में इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। उनका मानना था कि जब तक लोग तालीम याफ्ता नहीं होंगे तब तक उनमें बेदारी का मामला नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने तेलुगु को पूरी ज़ोर शोर के साथ शदोमत के साथ जो है राइज करने की कोशिश की और इसमें कई हद तक जो है वो कामयाब भी हुए। तो बहरहाल इन तमाम रहनुमाओं की, शायरों की, अदीबों की, स्कॉलर्स की मदद से हैदराबाद रियासत में बहुत जल्द सियासी बेदारी, तालीमी बेदारी और मजहबी बेदारी का काम हुआ। हालांकि हुकूमत की जानिब से कई बार इनको मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत ना हारी, बल्कि अपने मिशन में ये डटे रहे और कामयाबी बाज़ाब्ता हासिल की। तो बहरहाल ये तेलंगाना में ख़ास तौर पर हैदराबाद रियासत में एक बाज़ाब्ता अदबी, सियासी और मजहबी बेदारी का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो आगे चलकर उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और इसी वजह से हैदराबाद में आगे चलकर निज़ाम के फ़ौजों के ख़िलाफ़ उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई और जब हैदराबाद को इंडियन यूनियनिज़्म करना पड़ा तो उन पर जो है एक ज़बरदस्त जो है दबाव भी पड़ा था। तो बहरहाल हम इस टॉपिक के साथ जो है इसी को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर अगली बार अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।